آج سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے کزن نے اپنے بیٹے کی برتھ ڈے ایک ایسی جگہ منائی جس جگہ کو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اس برتھ ڈے میں اس نے اپنے گھر والوں کو تقریباً سب کو ہی انوائٹ کیا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، یوں سمجھ لیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک پکنک تھی۔ کہانی میں جس جگہ کا ذکر ہے اس جگہ کو شاہ و نادر ہی کوئی جانتا ہوگا۔ کرلی جھیل سے ملتا ہوا یہ کنارہ کالا پتھر کہلاتا ہے۔ میرے کزن نے سب کے لیے کوسٹر کا ارینج کیا تھا، لیکن اسے اپنے بہن اور بہنوئی کو ٹھٹا کے علاقے سے بھی پک کرنا تھا۔ تقریباً صبح 5 بجے وہ لوگ اپنے گھر سے نکل چکے تھے۔ نیشنل ہائی وے کا راستہ تو سب نے ہی دیکھا ہوا ہے، آدھا راستہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد آدھے سے زیادہ راستہ بہت ہی خوفناک اور بہت ہی خطرناک تھا۔ بہرحال وہ وہاں تک پہنچے جہاں اس کے بہن اور بہنوئی کا گھر تھا۔ بہن اور بہنوئی جب بس میں چڑھے تو دیکھا گاڑی میں بالکل بھی جگہ نہیں تھی۔ اس نے معذرت کی اور کہا کہ آپ لوگ اپنی گاڑی پر آ جائیں، پیٹرول کے پیسے میں آپ کو دے دوں گا۔ لیکن بہت ہی عجیب سی بات تھی، تو اس کے بہن اور بہنوئی نے پیٹرول کے پیسے دینے سے منع کر لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم اپنی گاڑی میں آ جائیں گے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ تمام مہمان ایک کوسٹر میں تھے، اس کے بہن، اس کا بہنوئی اور ایک لڑکا اور جو کہ ان کے رشتہ داروں میں سے تھا، وہ اس کی گاڑی میں تھے۔ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بہت ہی خطرناک راستہ ہے، تو 2 آدمیوں کا ہونا تو بنتا ہے۔ میرے کزن نے ان سے کہا کہ ہماری بس کے پیچھے پیچھے ہی رہنا، لیکن راستے میں اس کے بہن اور بہنوئی کچھ لینے رک گئے۔ بس آگے چلی گئی اور وہ لوگ پیچھے رہ گئے، لیکن اس علاقے کے حساب سے اس کے بہنوئی کو کافی راستے پتہ تھے۔ تقریباً اس جگہ تو پہنچ ہی گیا تھا جہاں سے کالے پتھر کی طرف مڑنا تھا۔ جب اس کے بہنوئی نے گاڑی کو موڑا تو واقعی میں راستہ ایسا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرف جانا ہے۔ بالکل بیابان جنگل، نہ کوئی روڈ، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی گلی، نہ کوئی گھر، ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں۔ وہاں کے کچھ ایجنٹ کہہ لیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے وہاں پہ کہ جو کالا پتھر کی طرف پہنچایا کرتے تھے لوگوں کو۔ اسی طرح وہاں اس کے بہنوئی کو ایک آدمی ملا، تو اس کے بہنوئی نے پوچھا کہ بھائی مجھے ایسی ایسی جگہ پہ جانا ہے، لیکن مجھے اس کا راستہ نہیں پتہ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ہم یہی کام کرتے ہیں اس راستے پر پہنچانے کا۔ تو وہ آدمی جو ہے گاڑی میں اس کی بہنوئی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ آدمی کچھ عجیب سا ہی تھا، مطلب کہ اس کے پاس سے عجیب سی بو بھی آ رہی تھی، اور اس کی باتیں بھی کچھ ایسی عجیب سی باتیں تھیں کہ کہنا چاہیے کہ وہ کسی اور ہی دنیا کا تھا۔ اس کو راستے کا اندازہ تھا کیونکہ باقاعدہ وہ لوگوں کو یہی بتایا کرتا تھا بقول اس کے، اور وہ کام بھی یہی کیا کرتا تھا۔ اس نے اس کے بہنوئی سے 2000 روپے بھی لیے تھے راستہ گائیڈ کرنے کے۔ وہ ٹائروں کے نشان سے اندازہ لگا رہا تھا، جہاں جہاں ٹائر کے نشان بنے ہوئے تھے وہ انہی راستوں سے لے کے جا رہا تھا۔ وہ چلتا گیا لے کر ہمیں، کبھی یہاں موڑتا کبھی وہاں موڑتا۔ باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں، لیکن جیسے جیسے وہ آگے جاتا جا رہا تھا ہمیں بس بھی نظر آتی گئی۔ بس کوئی اتنی دور ہوگی کہ بالکل چیٹی کی طرح ہمیں نظر آ رہی تھی۔ بہرحال ہمارا راستہ قریب آتا گیا اور اس نے بس اتنا کہا کہ 3 بجے سے پہلے آپ وہاں سے نکل جانا، کیونکہ یہاں مغرب سے پہلے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کے ہم سب حیران کہ مغرب سے پہلے آخر اندھیرا کیسے ہو جاتا ہے یہاں پر۔ اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پیٹرول بھی آپ کو ساتھ میں ضرور رکھنا پڑے گا، کیونکہ پیٹرول کا یہاں پہ کوئی دور دور تک آسرا نہیں ہے۔ یہ بات سن کر تو اس کا بہنوئی جیسے گھبرا سا گیا، کیونکہ وہ تو پورے ارینجمنٹ سے آیا ہی نہیں تھا۔ تقریباً اس نے اتنا پیٹرول بھرا تھا کہ وہ آنے اور جانے کا راستہ کر لیتا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ روٹ اندر سے اتنا لمبا ہے، یعنی آپ ڈبل سمجھ لیں اس کا۔ بہرحال بہن اور بہنوئی اس جگہ پر پہنچ بھی گئے اور برتھ ڈے سیلیبریشن بھی ہو گئی۔ اس کے بہنوئی نے میرے کزن سے کہا کہ یہاں سے ہمیں 3 بجے سے پہلے نکل جانا چاہیے، کیونکہ اس گائیڈ نے ہم سے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ جس پر میرا کزن مسکرایا اور کہا کہ وہ فضول بکواس کر کے گیا ہے، ایسے کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ لیکن میرے کزن کے بہنوئی نے کہا کہ ہمیں پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے، یہ جگہ بہت ہی زیادہ سنسان ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹائر پنچر ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے، دور دور تک نہ کوئی پیٹرول پمپ ہے نہ کوئی مکینک ہے۔ لیکن میرے کزن نے یہ بات بھی آئے گئی کر دی۔ سب اپنے اپنے انجوائمنٹ میں مصروف تھے، کیک کٹنگ ہوا، کھانا کھایا، سب لوگ نہائے بھی۔ انجوائمنٹ کرتے کرتے 4 بج چکے تھے۔ کزن کے بہنوں کو یہ فکر تھی کہ سب لوگ تو کوسٹر میں آئے ہیں، لیکن میں اکیلا کار میں آیا ہوں، اگر میری گاڑی خراب ہو گئی تو مجھے کون دکھے گا،
یہ میری گاڑی کو میرے گھر تک کون لے کے جائے گا؟ اور خدا نہ خواستہ یہ راستہ بھی اتنا عجیب ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بھی لوٹ کے لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سب تو صرف دنیاوی فکریں تھی، اس کے بہنوئی کو نہیں معلوم تھا کہ اگلے چند لمحوں میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے کزن نے پھر سے اس کو یہی کہا کہ اب ہم چلتے ہیں اور تم ہمارے بس کے پیچھے پیچھے ہی رہنا۔ لیکن بیڈ لک کہ بہنوئی کی کار میں پیٹرول آدھے راستے میں ہی ختم ہو گیا، تو وہ ایز اٹ از بس کو فالو کر رہا تھا، لیکن اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو چکا تھا اور دور دور تک کوئی پیٹرول نہ پمپ تھا اور نہ ہی کوئی گائیڈ کرنے والا بندہ۔ بہنوئی کی وائف نے کہا کہ ذرا فون کر کے ان کو روک تو لے کہ بس کو روک لو، ہمارا پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ اس نے جب اپنا موبائل نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ سگنل بالکل غائب، بالکل موبائل ایسا ہو چکا تھا کہ جیسے نہ کوئی سگنل نہ کوئی سوشل میڈیا کی ایپ چل رہی تھی۔ بالکل ہی یہ عجیب سی بات اسے لگی، بس اس کو دور جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بس اتنی دور چلی گئی کہ جیسے بالکل چیٹی ہو گئی ہو۔ اب اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ بالکل سنسان جنگل تھا اور اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا تھا، مغرب کا وقت بھی قریب آتا جا رہا تھا۔ گاڑی میں صرف اس کی وائف تھی اور ایک لڑکا اور تھا جو ان کے کزنس کے رشتہ دار میں سے تھا۔ اس بیاباں میں نہ موبائل کام کر رہا تھا، نہ ہی کوئی دور دور تک بندہ، نہ بندے کی ساکھ۔ پھر اچانک کیا دیکھتا ہے، سامنے جھاڑیاں ہلتی ہیں اور اسے سامنے سے ایک عورت دکھائی دیتی ہے۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کے کافی گھبراتے ہیں کہ اس گھنے جنگل میں یہ عورت یہاں پہ کیا کر رہی ہے۔ پھر وہ عورت ان کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں اتنی رات میں، اور آپ لوگوں کو یہاں کا راستہ کس نے بتایا؟ آپ لوگ یہاں کرنے کیا آئے ہیں؟ کزن کے بہنوئی نے اس کو ساری بات بتائی کہ ہم یہاں برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے آئے تھے، ہماری بس تو نکل گئی، ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا اور نہ یہاں پہ سگنل آ رہے ہیں اور نہ ہمارے پاس پیٹرول ہے۔ اس عورت نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے آپ ابھی کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ تو اس کے بہنوئی نے کہا کہ مجھے اس جگہ کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے، میں صرف کلری جھیل تک گیا ہوں، یہ ایک نیا پوائنٹ ہے جو میرے کزن نے مجھے متعارف کرایا، میں یہاں بالکل بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ کافی عرصے پہلے یہ پورا جنگل ایک قبرستان ہوا کرتا تھا، یہاں پہ کوئی راستہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کے بہنوئی نے کہا کہ جی، لیکن جیسے ہی اس کے بہنوئی نے یہ قبرستان کا نام سنا تو وہ اور زیادہ وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ بہرحال اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ آپ لوگ گاڑی لاک کریں اور میرے ساتھ پیدل چلیں۔ ان سب نے یہی کرنا بہتر سمجھا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ اس کے بہن اور بہنوئی کو اسی عورت کا سہارا ہو گیا اور وہ لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے گئے۔ تقریباً 20 منٹ کی مسافت کے بعد وہ بار بار اسی اپنی کار کی جگہ پر آ کے اٹک جاتے۔ ان کو اسی بات کی حیرت ہوئی کہ ہم اتنا چلنے کے باوجود اپنی کار کے ہی پاس واپس آ جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر دوسرا راستہ اپنایا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ پھر اپنی کار کے پاس واپس آ گئے۔ یہ دیکھ کر ان کا خوف بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ اب موبائل کی بھی چارجنگ ختم ہو گئی تھی، موبائل کی ٹارچ میں ہی وہ لوگ راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ راستے بھر اس بڑھیا سے یہی کہتے رہے کہ تم ہمیں کیوں ادھر سے ادھر گھما رہی ہو، ہمیں راستہ بتاؤ، تم تو ہمیں گھما پھرا کے پھر ہماری کار کے پاس لے کر آ جا رہی ہو۔ لیکن وہ بڑھیا کچھ کہنے کو تیار ہی نہیں، وہ خاموشی سے ان کو لیتی چلی جا رہی اور وہ اپنی موبائل کی لائٹ کو بار بار دیکھ رہے تھے کہ موبائل کی چارجنگ بھی ختم ہونے کو تھی اور رات بھی گہری ہو چکی تھی۔ تقریباً وہ 4 سے 8 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اب تو انہوں نے 4 سے 5 چکر اسی جگہ کے لگائے جا رہے تھے کہ جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ بہنوئی اور بہن کو ذرا شک ہوا کہ جس بڑھیا کے پیچھے ہم جا رہے ہیں کیا وہ کوئی اور مخلوق تو نہیں۔ یہ سوچ کر اس کی بیوی زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جو بھی ہو ہماری جان چھوڑ دو، پلیز ہماری جان چھوڑ دو، ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، ہمیں جانے دو، ہمیں جان چھوڑ دو۔ اس بڑھیا نے کہا کہ یہاں جو بھی آتا ہے اپنی مرضی سے آتا ہے لیکن جاتا ہماری مرضی سے۔ اس بڑھیا نے یہ کہہ کر اپنے بال سیدھے ہوا میں کھڑے کر دیے، آنکھیں لال سرخ ہو گئیں اور پاؤں اس کے خود بہت ٹیڑھے ہوتے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر وہ تینوں کے تینوں بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں واپس اپنے بستر پہ پڑے ہیں
اور آس پاس ان کے وہی مہمان جو گاڑی میں ان کے ساتھ گئے تھے۔ میرے کزن نے اپنے بہنوئی سے بولا کہ تم لوگ کہاں رہ گئے تھے؟ ہم تمہیں اتنے فون کالز کر رہے ہیں، تمہاری ایک بھی کال نہیں آ رہی، نہ تمہارے سگنل مل رہے ہیں، تمہارا موبائل فون آف جا رہا ہے، آخر ایسا کیا مسئلہ ہو گیا تھا تمہارے ساتھ؟ تو میرے کزن کے بہنوئی نے اس کو سارا معاملہ بتایا، اور اس کے کزن نے اس بات پر بھی یقین نہیں کیا۔ پھر اس کے بہنوئی نے پوچھا کہ تم لوگوں نے ہمیں کیسے ڈھونڈا؟ تو میرے کزن نے بتایا کہ جب تم لوگوں کا کوئی بھی سراغ نہیں ملا تو ہم لوگوں نے گاڑی کو واپس پلٹا، اور ہم پھر سفر کر کر اندر آئے کہ تم لوگوں کا کچھ پتہ تو کریں، کیونکہ تم لوگ کا تو نمبر ہی نہیں مل رہا تھا، رات بھی کافی ہو گئی تھی۔ ہم دوبارہ آئے تو دیکھتے ہیں کہ تم لوگ جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے ہو۔ ہم سب نے مل کر تمہیں اپنی کوسٹر میں ڈالا، اور میرا ایک کزن تمہاری کار ڈرائیو کر کر آیا، جس پر کزن کے بہنوئی نے کہا کہ کار کیسے ڈرائیو کر کے لائے، کار میں تو پیٹرول ہی نہیں تھا۔ جس پر میرے کزن نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو، تمہاری گاڑی میں آدھی ٹینکی فل تھی، اور اسی پیٹرول پہ میرا کزن تمہاری گاڑی ڈرائیو کر کے باہر روٹ تک لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد سے میرے کزن کے بہنوئی نے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ ایسی کسی جگہ پر نہیں جائے گا، اور اس نے اپنے کزن کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ خدا کے واسطے تم بھی کبھی ایسی جگہ پہ مت جانا۔